آج اسلام دشمن طاقتیں اسلامی ثقافت و تمدن کو بے حیائی و عریانیت میں تبدیل کر کے اسے روشن خیالی اور آزادی کا نام دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ فحاشی پر مبنی رسوم کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی پاکیزہ تہذیب اور عمدہ تمدن کو چھوڑ کر اغیار کے تہذیبوں کا دلدادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دین اسلام ایک مہذب مذہب ہے جو حیا و پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے تاکہ فحاشی و عریانیت سے کسی کا دامن داغدار نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بے مثال کردار کا حامل بنانے کے لیے حیا کو ایمان کی عظیم شاخ قرار دیا ہے۔ حیا وہ بیش بہا جوہر اور قیمتی زیور ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ حیا ہی وہ صفت ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کہ تم بے حیائی کے چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ ان سے جو ظاہر ہو اور پوشیدہ۔ میرے عزیزان گرامی، جب انسان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر اس کے دل سے، اس کے اندر سے ہر چیز کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر نہ اسے کسی کی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ اسے اپنی ذلت کا خیال ہوتا ہے۔ اسی لیے حیا کو انسان کی فطری صفت کہا گیا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ حیادار ہوگا وہ اتنا ہی اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ حیا ایک خاص صفت کا نام نہیں بلکہ ایک خاص حالت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہ کہ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا کہ ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی کوئی چیز تجھ کو برائی سے روکنے والی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
الحیاء من الایمان والایمان فی الجنة والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان یعنی اہل ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی والے جہنمی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، کہ بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیب دار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا واذا لم تلقه الا مقيتا ممقتا نزعت منه الامانه فاذا نزعت منه الامانه لم تلقه الا خائنا مخونا فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمه فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملاعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملاعنا نزعت منه ربقة الإسلام، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے، پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ خود بغض رکھنے والا اور دوسروں کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض و مبغوض ہو جاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے، اور جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ خائن اور لوگوں کی نظر میں بددیانت ہو جاتا ہے۔ جب وہ خائن اور بددیانت ہو جاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے، اور جب اس سے رحمت نکلتی ہے تو وہ لائن و ملعون ہو جاتا ہے۔ پس جب لائن و ملعون ہوتا ہے تو اس سے اسلام کا پھندا یعنی عہد نکل جاتا ہے۔ الغرض برائیوں سے حیا اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کی نزدیک بھی نہایت پسندیدہ عادت ہے جو ہر مومن میں پوری طرح پائی جانی چاہیے۔ مسلمان اگر اس صفت سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی کامل طور پر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ شریعت اسلامیہ میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی اس کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں ابھی شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اے اللہ کے نبی ہم اللہ سے تو شرم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا، اور دوسرے یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے، اور تیسرے یہ کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے، اور خلاصہ یہ کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ پس جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے جسم و روح اور خواہشات کو اطاعت خدا بندی کے رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو، اس سے حیا کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس میں کوتاہی کا احساس ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اولاً اللہ تعالیٰ کے ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے جس سے ہمارے عظیم محسن کو ناگواری ہوتی ہے اور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہو۔ اسی احساس کا نام حیا ہے جو مومن کی اہم ترین امتیازی صفت ہے۔ اللہ رب العزت امت کے ہر فرد کو صفت حیا سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔